بہت اہم مسئلہ کاروبار سے متعلق، کیونکہ یہ بھی میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ بزنس سے جن کا تعلق ہے، کاروبار سے تعلق ہے، ان کے مرنے کے بعد کاروبار پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں کہ کاروبار میں وراثت کیسے ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ نے بزنس شروع کیا، بیٹوں نے مل کے باپ کے بزنس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ جب باپ کوئی کاروبار کرتا ہے تو عام طور پہ جو بچہ جوان ہوتا ہے باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا چلا جاتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ اب دو بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس کاروبار میں شریک نہیں تھے، دو بھائی کاروبار میں شریک تھے، اور بہنیں تو ہوتی نہیں ہیں شریک۔ اب ہوتا یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد پھر جو دو بھائی کاروبار میں شریک تھے، شریک کا مطلب باپ کے ساتھ انہوں نے کاروبار مل کے کیا، تو وہ پھر اپنا زیادہ حصہ مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے کاروبار آج زمین سے آسمان تک پہنچا ہے، اور اس کی جو گڈ ول بنی ہے ہماری وجہ سے بنی ہے، لہذا اس میں وراثت نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس میں یہ دو بھائی، یہ ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، ان کو ہم پورے کروڑوں میں شریک کس بنیاد پہ کر لیں؟ پورے کاروبار میں کس بنیاد پہ ان کو شریک کریں ہم؟ یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، مفتیوں کے پاس پھر لوگ آ کے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں، پہلی بات تو یہ ایسے مسائل اپنی زندگی میں پوچھ لینے چاہیے۔ جس باپ کا کاروبار ہے، بیٹے اس کے ساتھ شریک ہیں، تو وہ باپ کو چاہیے زندگی میں پوچھ لے کہ میرے مرنے کے بعد باقی بچوں کو اس میں سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور بیٹوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے کسی مفتی صاحب سے کہ ہم جو اپنے ابا کو اتنا اچھا ہم نے کاروبار کی گڈ ول بنا دی ہم نے، تو کیا ابا کے مرنے کے بعد ہمیں یہ ملے گا؟ نہیں ملے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اتنی محنت کرنے کی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح اسی میں یہ بھی داخل ہے۔ ہوتا یہ کہ ابا کا مکان تھا، ایک بیٹا باہر چلا گیا، اس نے ابا کے مکان پہ ڈبل اسٹوری بنا دی۔ کیا بنا دی؟ ڈبل اسٹوری۔ اب ابا کا انتقال ہو گیا تو وہ کہہ رہے کہ یہ ڈبل اسٹوری کس کی ہے؟ میری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں ان دونوں مسئلوں کے جواب دیتا ہوں تاکہ ابھی سے اس کو سیٹ کر لیں۔ میرے پاس چند دن پہلے ایک صاحب آئے، ان کا بھی کوئی کاروبار ہوگا، بیٹے نے ان کے کاروبار کو بہت اچھی گڈ ول بنا دی اس کی، تو وہ ابا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو اس کاروبار میں کیا ملے گا، یعنی یہ جو اتنا بزنس۔ میں نے کہا اگر آپ کا بیٹا آپ کے کاروبار کو زمین سے آسمان تک بھی پہنچا دے تو آپ کے مرنے کے بعد اس بیٹے کو ثواب کے علاوہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہماری تعبیرات تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، جو حضرات جاننا چاہیں دعا مانگ کے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے بچے کو جس نے آپ کے گٹکے کے کام کو، گٹکے کی ایک چھوٹا سا کھوکھا کھولا تھا، بیٹے نے اس پہ بیٹھنا شروع کیا، پان امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ پان کے کھیت چل رہے ہیں، اس کے تمباکو کے پورے کنٹینر آ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہوگا تو اس بچے کو ثواب کے علاوہ، بولو بھائی، کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی اتنا ہی ملے گا جتنا دوسرے بھائی بہنوں کو، سب تقسیم ہوگا۔ اس لیے بچے کو چاہیے کہ باپ کی زندگی میں جب یہ کر رہا ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچہ اپنے باپ کے کاروبار کو جتنا بھی بڑھائے گا وہ باپ کے ساتھ تعاون سمجھا جائے گا۔ تعاون سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اولاد ابا کی جو خدمت کرتی ہے شریعت اس کو خدمت کہتی ہے، بزنس نہیں کہتی۔ اس کے پیسے الگ سے نہیں ملیں گے اس کو۔ اسی لیے اگر کوئی اپنے ابا کے ساتھ ایسا تعاون کر رہا ہے اور اس کے دل میں یہ لالچ ہے کہ مرنے کے بعد اضافی ملے، تو زندگی میں کلیئر کر دے کہ ابا آپ اس کاروبار میں سے یہ یا تو یہ مجھے دے دیں، ہینڈ اوور کر دیں، یا آج سے میرا ہے، میں آپ کو گھر بیٹھ کے گھر میں گٹکا کھلا دوں گا آپ کو بیٹھ کے، اس کے لیے آپ کو بزنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھیں۔ یا یہ کہ اپنے پیسے انویسٹ کرے اس میں، اور یہ بتا کے کرے کہ یہ میں شرکت کی نیت سے انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ یا پھر یہ کہ ابا سے کہیے آدھا کاروبار آپ مجھے دے دیں، اور یاد رکھو زبانی کلامی دینے سے نہیں ہوتا، ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے۔ 4 دکانیں 2 دکانیں ابا آپ کو دستبردار ہو جائیں گے، بیٹا یہ آج سے تیری، اس کی چابیاں میں نے تجھے دے دی، تو دکان کھولے گا، تو بیٹھے گا، اس میں سب کچھ تیرا۔ جب تک قبضہ نہیں دیں گے زبانی کلامی سے بھی نہیں ہوتا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ کرنا پڑے گا تو پھر ہوگا، ورنہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ثواب کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پھر بیٹے کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ میں نے ابا کے کاروبار کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا اور مرنے کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، یہ تو ظلم ہے۔ تو ظلم نہیں ہے، میں نے بتایا کہ ثواب ملے گا۔ بھائی اتنی بڑی خدمت کی آپ نے سب بہن بھائیوں کے ساتھ، اس پہ ثواب مل رہا ہے، یہ بہت بڑی، یہ بہت اللہ قیامت میں دے دے گا۔ آپ پیسے لینے کی ضرورت، اگر پیسے لیے تو وہ ثواب بھی گیا،
اور یہ پیسے بھی حرام ہو جائیں گے. آئیے بات سمجھ میں. اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ کہ ابا نے جب گھر بنایا اور بڑے بیٹے کو خیال آیا اس میں ایک ڈبل اسٹوری بنا دے, منجلے بیٹے کو خیال آیا کہ ڈبل اسٹوری کے اوپر ایک اور اسٹوری بنا دے, تو یہ سمجھ لو کہ اس کو بھی ڈبل اسٹوری بنانے پہ ثواب کے علاوہ کچھ بھی, بولو بھائی, نہیں ملے گا. وہ پھر لڑتے ہیں, یہ تو میں نے بنایا ہے, میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. یہ کس کا ہے؟ سارا ابا کا ہے. اگر آپ ڈبل اسٹوری بنانے سے پہلے یہ تصریح کریں کہ نمبر 1 میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ میرا ہوگا, پھر ابا اجازت دے دے ہاں کہ تو میرے مکان پہ مکان بنا لے, اس نیت سے کہ شرکت ہو رہی ہے, پھر شرکت ہوگی آپ کی. پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابا جب دنیا سے جائیں گے تو پورے مکان کی ویلیو لگائی جائے گی اور پھر اس میں سے اوپر کے 2 پورشن کی ویلیو کو الگ کیا جائے گا, پھر وہ الگ تقسیم ہے اس کی. ورنہ سوائے ثواب برائے ثواب کے, بولو بھائی, کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. ابا کے مکان میں ایک نے جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام کیا, ایک نے جناب ابا کے کچن میں ٹائلیں لگا دی, ایک نے وہ کچھ اور بیسن لا کے لگا دیا, ایک نے یوں کر دیا, ایک نے نل کا لگا دیا. بعد میں نلکوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ٹائلوں بھی یہ تو میں نے لگائی ہیں. سب ثواب, سمجھ رہے ہو, سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے پہلے منہ سے بولے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں, اور پھر ابا اجازت دے. ابا اجازت نہیں دے گا پھر بھی آپ لگائیں گے نا اس کے مکان پہ پیسہ, پھر بھی ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے بہت سے لوگ جب آتے ہیں مفتیوں کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ صرف فتوے میں ثواب مل رہا ہے, واپس جا رہے ہیں, تو پھر مفتیوں کو لتاڑتے ہوئے جاتے ہیں, یار یہ تو مروا دیا اس نے ہمیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے پہلے سے یہ باتیں ساری کلیئر کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.